دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ناف میں روئی کہاں سے آتی ہے؟ اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں انگریزی میں سپیس ہوتا ہی نہیں تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی 50 سالہ عورت کی جس نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹو بنوا رکھے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں ندیم پٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پٹی آفیشیل۔ دوستو ہماری دنیا میں مختلف قسم کے پرندے موجود ہیں جو کہ صلاحیتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کچھ سبزی کھاتے ہیں تو کچھ گوشت۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اونچائی میں اڑنے والا پرندہ کون سا ہے؟ دوستو دنیا میں سب سے اونچائی پر اڑنے والا پرندہ گدھ ہے۔ اس کی لمبائی 3 فٹ اور اس کا وزن 7 سے 9 کلو تک ہوتا ہے اور یہ 36 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ گدھ 37,000 فیٹ کی اونچائی تک اڑ سکتے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو آپ نے کئی طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو کئی طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں، جیسے اندھیرے سے فوبیا، ڈاگ سے فوبیا، سانپ سے فوبیا۔ مگر دوستو ایک ایسا بھی فوبیا ہے جن میں ان کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ان کے موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے یا ان کا موبائل گم نہ ہو جائے، اور اس فوبیا کو نومو فوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو آپ نے مختلف قسم کے پارکوں یا ٹورسٹ پلیس کے سٹیچوز تو دیکھے ہوں گے، مگر کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی سٹیچو آپ کے دیکھتے ہی زندہ ہو جائے؟ تو بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائے گئے زندہ سٹیچو کی، جسے چیٹی گیرگویل کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نصب کیا گیا ہے۔ یہ سٹیچو لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے جو کہ AI کا ایک عجوبہ مانا جاتا ہے۔ دوستو ہماری یاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ چین کا ایک ہومزائی نامی لڑکا جو کہ کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس کی یادداشت بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئی اور کوئی بھی بات 5 منٹ سے زیادہ یاد نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا سارا کام ایک بک میں لکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسے کوئی بھی کام پہ رکھنے کو تیار نہ تھا، اور آخر کار وہ پلاسٹک کی بوتلیں جمع کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا ہے۔ دوستو آپ انگریزی میں کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں تو ورڈ کے بعد ایک سپیس دیتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں انگریزی زبان میں سپیس ہوتا ہی نہیں تھا، مگر اس سے کسی تحریر کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے سپیس کو انگریزی کی تحریر میں شامل کیا گیا۔ آپ لوگوں نے بہت سی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی جن میں سے کچھ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کا باعث بھی رہی ہوں گی۔ آج میں جس ویڈنگ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو چونکا دے گی۔ دوستو کیا آپ نے پانی کے اندر کوئی شادی ہوتی ہوئی دیکھی ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ دنیا کی اپڈیٹ سے بہت پیچھے ہیں۔ دوستو آج کل بہت سی انڈر واٹر شادیوں کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دولہا اور دلہن پانی کے اندر اس کی تہہ میں شادی کرتے ہیں، جو کہ دنیا میں کچھ یونیک قسم کی شادیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ KFC کا جو اونر تھا وہ 65 ایئر تک غریب ہی تھا اور اس کے پاس جیب میں $10 بھی نہیں ہوتے تھے، مگر اس نے $87 ادھار لے کر اپنا کاروبار شروع کیا اور فرائیڈ چکن بیچنے لگا، اور بہت سی بار ناکامی کے بعد انہوں نے ایک اپنی شاپ کھولی جس کی وجہ سے وہ بلینئر بن گئے، اور آج کل KFC کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دوستو اس دنیا میں کچھ لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی پتلے، مگر بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے کم وزن رکھنے والے انسان کی۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں لوسیا نامی ایک لڑکی کی جو کہ 2 جنوری 1864 کو میکسیکو میں پیدا ہوئی، اور اس کا وزن 17 سال کی عمر میں 2.1 کلو تھا اور اس کا قد بھی 2 فٹ تھا۔ اس لڑکی کو دنیا کے کم وزن والے انسان کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، جس کا منہ بولتا ثبوت جرمنی سے تعلق رکھنے والی ٹیکسی ڈرائیور کریٹن ہے، جس نے اپنی تمام تر جمع پونجی اپنی جسم پر ٹیٹو بنوانے میں صرف کر دی
اور جس کی وجہ سے اسے 25,000 پاؤنڈ لگانے پڑے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں زندگی ایک بار ملتی ہے اور میں اس کے لیے کچھ نیا کرنا چاہتی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ناف میں روئی کہاں سے آتی ہے، جسے آپ نے اکثر اوقات نوٹس بھی کیا ہوگا؟ دوستو، اس کے کچھ ریزن ہیں، جن میں سٹامک ہیئر، ہمارے جسم کے ڈیڈ سیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پہنے ہوئے فیبرک۔ دوستو، ہماری ناف جسم پر پہنے ہوئے فیبرک کے ریشوں اور ہمارے جسم کے ڈیڈ سیل اور ہمارے معدے کے بالوں کو ملا کر ایک روئی کی شکل دے دیتی ہے، کیونکہ ہماری ناف کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ سب وہاں ایزیلی جمع ہو سکتے ہیں، اور اس روئی میں زیادہ تر ہماری جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کے ریشے موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔